لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللہ تبارک و تعالی اس حافظ کو قبول فرمائے، اس کے اقربا، اساتذہ، مدرسے کے محسنین، منتظمین اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ذہن میں تو یہاں حاضری سے پہلے یہ پروگرام تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس طالب علم کا قرآن ختم ہو رہا ہے اس کے دادا جان حاجی یوسف صاحب بہت شدید بیمار ہیں، تو سوچا تھا کہ ان کے یہاں تعزیت کے لیے حاضری دیں گے، مگر اب جو اعلان ہوا اس سے پتہ چلا کہ وہ اس عالم میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے لیے بھی جب یہ مرحلہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہمارے لیے مقدر فرمائے کہ یہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہم رخصت ہوں، قرآن کریم کی حق تعالی شانہ تلاوت ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بالخصوص ماہ مبارک آ رہا ہے، جس طرح اس کی ساعتوں کو، مبارک ساعتوں کو اہل اللہ نے وصول فرمایا، اس طرح وصول کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں نفس و شیطان کے مقاصد سے بچا کر حق تعالی شانہ کمر ہمت باندھ کر ان اکابرین کی طرح سے ہر وقت ماہ مبارک میں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دوستو اس طرح کرتے رہیں گے تب جا کر یہ مرحلہ کہ آخری وقت بھی اس کا کلام ہماری زبان پر ہو، تو یہ ہماری اپنی کوشش اور پابندی اور پڑھتے رہنے سے یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا آخری وقت ہے، تو جو آخری کلمات آپ سے قرآن و حدیث کے سنے گئے، تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باہر صحن میں تھا، اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں سن رہا تھا، تو حضرت گفتگو فرماتے فرماتے اپنی عادت شریفہ کے خلاف ترنم اور تغنی اور غنا اور قرآن پاک کو جس طرح لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس طرح ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔
چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اس جماعت کی ہر جگہ نصرت ہو رہی ہے، قدم قدم پر، اور نصرت بھی ایسی کہ جس طرح آپ اللہ والوں کے واقعات میں سنتے اور پڑھتے ہیں، اس طرح کے واقعات عام جماعت میں عام طور پر کم علم لوگ شامل ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ مشکل سے انہیں امیر یا جماعت کا کوئی ایک فرد عالم ملتا ہوگا، مگر ان کے ساتھ حق تعالی شانہ کی نصرت کے کتنے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ جو ترنم کے ساتھ آخری لمحات میں پڑھ کر گئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تو نصرت اب تک جاری ہے. بنگلہ دیش کی ایک جماعت کوئی 35 برس پہلے دارالعلوم آئی، تو اس کے امیر تھے حضرت مولانا، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمیں بیلجیم میں روکا گیا، امیگریشن والوں نے روک لیا. اب ہم لوگ پریشان ہیں، مصروف دعا ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے. فرماتے ہیں مولانا کہ ان کا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے بیعت کا تعلق تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اتنے میں جس طرح میری آنکھ لگ گئی ہو، تو اس طرح میں نے محسوس کیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی تم نکل جاؤ گے. کہاں؟ حضرت شیخ سہارنپور میں یا مدینہ طیبہ میں، اور حضرت کا ایک خادم جماعت کے ساتھ کہاں پریشان. تو اطلاع پہنچ گئی. بے شمار حضرت کے اس طرح کے اس قسم کے واقعات، کاش کہ ہم اس وقت جمع کرنے کی کوشش کرتے، لکھتے. یہیں آپ کے یہاں بھائی رشید صاحب مرحوم زمزم بیکری والے، تو انہوں نے فون کیا کہ جدھر مولانا شبیر گھاس والا کا مکان ہے، اسی علاقے میں، اس اسٹریٹ میں وہ مکان تھا، نام لیا کہ فلاں کے یہاں جنات کی تکلیف ہے. تو میں آیا. اس وقت اتنی گاڑیاں لوگوں کے پاس نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی. اب تو اللہ نے بہت وسعت دے رکھی ہے. اکثر و بیشتر جو سفر ہوتا تھا تو وہ ٹرین سے میں مانچسٹر جاتا، مانچسٹر سے یہاں کی ٹرین لیتا. تو میں پہنچا اور عشاء کی نماز کے بعد جنات کے جلانے کا عمل کیا. تو اس وقت سہارنپور میں اتنا بڑا شہر، وہاں 1 درجن بر افراد نہیں ہوں گے کہ جن کے یہاں ٹیلی فون ہو. تو ایک حاجی امام الدین صاحب جو وہاں کی تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بڑے اللہ والے، تو ان کے کسی عزیز کے یہاں فون ہوا کرتا تھا، اور وہ فون اگر کرنا ہو تو اس میں 2-3 دن لگ جاتے تھے. آپریٹر کے ساتھ وقت بک کیا جائے اور پھر اس وقت پر وہاں کا آپریٹر ملے، وہ پھر معذرت کر دیتے تھے کہ لائن نہیں مل سکی.
تو بڑی مشکل سے ٹیلی فون پر بات ہو سکتی تھی. تو اس لیے اس زمانے میں سب سے آسان ذریعہ ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا جانے آنے کی اطلاع کے لیے. مگر میں یہاں سے علاج کر کے گیا اور 7ویں 8ویں دن حضرت کا جو گرامی نامہ مجھے پہنچا تو اس میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ ایک ضروری بات تمہیں لکھواتا ہوں کہ جناتوں کے جلانے یا ان کے نکالنے کا عمل ہرگز نہ کریں، اس سے ان سے دشمنی ہو جاتی ہے اور وہ بدلہ لیتے ہیں. تو اب یہ یہاں میں نے جو حرکت کی تو اس کی وہاں اطلاع ہے اور حضرت وہاں سے تحریر فرما رہے ہیں اور تنبیہ فرما رہے ہیں، بے شمار واقعات. تو یہ حضرت مولانا اپنی جماعت کے ساتھ پریشان، اور حضرت نے ان کو فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ نکل جائیں گے. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے تیقظ ہوا تو میں نے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی، اور ابھی سن کر وہ خوش ہو رہے تھے، اتنے میں افسر آیا اور کہا کہ جاؤ. تو یہ حضرت جب آپ کی یہ مسجد بننے سے پہلے جو پرانی مسجد ہوا کرتی تھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس مسجد میں میرا کبھی بیان ہوا ہو. شیخ سبیل کے ساتھ جمعہ بھی یہاں پڑھا، کئی نکاح میں بھی شرکت ہوئی، نکاح کے موقع پر بیان کے لیے بھی ساتھی اصرار فرماتے رہے، لیکن میں نے بیان نہیں کیا تھا. آخری بیان وہ جو پرانی مسجد ہوا کرتی تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہاں بیعت کے لیے تشریف لائے ہیں مسجد میں، تو مجمع اتنا تھا کہ ساتھیوں نے تو حضرت کے لیے اس مسجد کے ممبر کے پاس انتظام فرمایا، لیکن مجمع اس قدر تھا کہ جب حضرت کو لے کر ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں جگہ ہی نہیں آگے جانے کی. تو وہاں بڑا سارا اس کا پرانی ٹائپ کا دروازہ ہوتا تھا، اور دروازے کے ساتھ جس طرح جوتا پہننے کے لیے کوئی بیٹھک ہوتی ہے، تو وہاں حضرت کو بٹھا دیا. ہم نے دیکھا کہ اندر تو جا نہیں سکتے اور مجمع اس قدر ہے، ہٹانا مشکل ہے. تو وہیں پر میں نے اس دن سنایا بھی تھا جامع مسجد میں کہ کسی نے وہاں بیٹھنے کے بعد لفافہ دیا، اس میں خواب تھا. تو جہاں حضرت اتفاقیہ جہاں بیٹھ گئے اور ہم نے بٹھا دیا، تو اسی جگہ کے متعلق وہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو میں نے ایک دفعہ یہاں سے لکھا کہ میں باٹلی حاضر ہوا تھا اور وہاں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی مجلس میں شرکت کے لیے حاضری ہوتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں حضرت کا بیان ہوتا ہے تو وہاں بھی روز پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر آج میں جب پہنچا تو حضرت کا قیام مولانا ایوب صاحب کے مکان کی 3ری منزل پر تھا. وہاں مجلس ہوتی رہی، اور مجلس کے بعد میں نے حضرت سے جب اجازت چاہی واپسی کی تو حضرت کھڑے ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت تشریف رکھیں، فرمایا کہ نہیں.
کمرے سے باہر نکلے، مجھے پسینہ آ رہا تھا کہ حضرت تکلیف فرما رہے ہیں. حضرت ایک منزل اترے، دوسری اترے، تیسری اترے، تو میں نے حضرت کو لکھا کہ مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ حضرت کار تک، روڈ تک تشریف لائے. اور میں نے جس طرح جھوٹی بیان بازی ہوتی ہے، جھوٹی تحریر ہوتی ہے، اس طرح کی تحریر لکھی کہ مجھے تکلیف ہوئی اور افسوس ہوا. تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اللہ والوں کی ایسی شفقتوں سے کسی عجب اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رے ان اللہ والوں کا تحمل کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی صرف نظر فرما کر شفقت فرماتے ہیں. حالانکہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند میں منتہی طلباء میں ہوتے تھے تو اس وقت متوسط کتابیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. مگر یہ کلمات دیکھیے کتنا اونچا مقام حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور واقعی حضرت ایسے ہی تھے. میں جب حضرت شیخ قدس روح کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہیں یہاں، تو میں ابراہیم بھائی کے مکان پر وہاں پہنچا. مجلس رہی جب کافی کئی ایک مجالس کے بعد میں نے دارالعلوم واپس جانے کے لیے اجازت چاہی اور حضرت مصحف معانقے کے لیے کھڑے ہوئے. تو پھر میں نے حضرت سے نکلنے سے پہلے اور مصحف سے پہلے درخواست کی کہ حضرت ہمارے دارالعلوم کی مسجد کا مرحلہ آخری مراحل سے گزر رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی. دارالعلوم میں درسگاہیں اور مسجد کی تعمیر کا جو نقشہ ہے وہ پلان منظور نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے. تو حضرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلایا زور سے اور شعر پڑھا. حالانکہ حضرت کے یہاں اشعار کا اتنا عام دستور نہیں تھا. حضرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلا کر کے فرمایا کہ گرتے ہیں میدان میں شاہ سوار ہی، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے. تو دیکھو کتنی قوت سے حضرت فرما رہے ہیں، اور یعنی جیسے ایک انجیکشن دے رہے ہیں پاور کا اور طاقت کا. یہاں کی آپ کی باٹلی سے تو اتنی ساری وابستہ یادیں ہیں کہ اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اس مسجد کے متعلق، سامنے والی کار پارک کے ساتھ جو عمارت ہے اس کے متعلق، جو برابر میں جہاں فیکٹری تھی اور آپ کا مکتب بنا. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دینی مراکز کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جس طرح حاجی صاحب تشریف لے گئے تو اس طرح ہم سب کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ آیت میرے لیے خاص طور پر بڑی یادگار آیت ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ مغلوب الحال و مجذوب تھے. تو ساری عمر میں کبھی ان سے قرآن پاک
کا کوئی ایک کلمہ نہ ہم نے سنا نہ کوئی آیت سنی. زندگی بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ ان سے ہم نے قرآن کی آیت سنی اور نہ انہوں نے ہم سے کبھی قرآن سنا. میں ہماری وہاں گاؤں کی مسجد میں اعتکاف میں تھا. وہاں بیت الخلاء کا انتظام نہیں تھا, سامنے ہی مکان تھا. تو میں استنجے کے لیے اپنے گھر والد صاحب کے یہاں قضائے حاجت کے لیے چلا جایا کرتا تھا. رات کو 2 بجے میں استنجے سے فارغ ہو کر جب گھر سے نکل رہا ہوں تو مجھے آواز دے رہا ہے, یوسف. جی ابا. میں حاضر ہوا. فرمایا بیٹھ. فرمایا کہ اللہ والے اس کی اللہ کی یاد میں اس کی ملاقات اور رویت اور اس کی زیارت اور اس کے دیدار کی تمنا میں ساری عمریں رو کر چلے گئے, مگر کسی کو وصال نصیب نہیں ہوا. ہاں, مرنے کے بعد ہر مومن کو ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کتنی بہترین تفسیر والد صاحب سے معلوم ہوئی کہ ثم الینا ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق تعالیٰ شانہ اپنی رویت اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے رہے, اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. الہی میں تیرے وجہ انور کی زیارت کی لذت تجھ سے مانگتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کی لذت کا خواہش مند ہوں. الہی تو میرے لیے مقدر فرما. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا, وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ جو تر و تازہ سرسبز و شاداب چہرے وہ ہوں گے کہ جنہیں حق تعالیٰ شانہ کی وہاں رویت ہوگی. حق تعالیٰ شانہ ہمارے لیے بھی یہ مقدر فرمائے. اور یہ مقدر ہوگی اس کے کلام کو پڑھتے رہنے سے اور اس کی طاعت میں لگے رہنے سے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کو اتنا پڑھتے رہیں کہ مرتے وقت بھی زبان سے اس کا کلام ہی نکل رہا ہو. جیسا کہ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت صاحبزادے ہونٹوں کے ساتھ کان لگا کر کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے سنا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ یاسین پڑھتے پڑھتے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم پر وہاں پہنچ گئے. حضرت جنید بغدادی کے آخری ایام ہیں اور جسمانی قوت ختم ہو چکی ہے. بیٹھنے اٹھنے قیام و قعود کی بالکل سکت نہیں. قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب نے کہا کہ اس حال میں بھی کہ اتنے اہتمام سے قرآن پاک آپ
شروع کر رہے ہیں تھوڑا آرام بھی فرما لیں. تو فرمایا کہ نہیں لاؤ. تو قرآن پاک شروع کیا, پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے. کتنا پڑھا اس آخری مجلس میں؟ کہتے ہیں پورا قرآن کریم ختم کیا. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسان فرمائے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, قوت دی ہے, وقت دیا ہے, تمام اسباب ہمارے لیے مہیا ہیں, ہم نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ. اور یہ حضرات ان کو اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا, یہی ان کی غذا, اسی سے ان کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے, ورنہ بے چینی بے قراری. تو پورا قرآن ختم کیا. ختم کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ الحال والمرتحل, کہ اس کو ختم کر کے منزل نہ کر لو بلکہ اور منزل آگے جاری رکھنے کے لیے ہم المفلحون تک پڑھو. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا, مگر ہم المفلحون تک بھی نہیں رکے اور پڑھتے رہے. کہتے ہیں 20 آیات تک پڑھتے چلے گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ اور پڑھنا شروع کیا. اب تسبیح پڑھ رہے ہیں, گن رہے ہیں, اور گنتے ہوئے ہم تو پوروں پر گنتے ہیں, اور عربی میں جو انگلیاں بند کی جاتی ہیں, جو مسنون گننے کا طریقہ ہے اس میں, تو 4 تک انہوں نے گن کر اس طرح انگلیاں بند کر لی. اور اس کے بعد پھر سب دیکھ رہے ہیں کہ 4 انگلیاں بن گئی, اور ابھی کچھ توقف فرمایا, اور اس کے بعد پھر اس طرح پوری آنکھیں کھول کر دیکھا اور زور سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی. اس کو کہا ہوگا فرشتے کو, وہ اجازت مانگ رہا ہوگا, فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنچ گئے. اب جس طرح جبڑا باندھتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, آنکھیں بند نہیں ہوتی, کھلی ہوئی ہے. تختے پر غسل کے لیے لٹایا گیا, تو اس وقت کہ بھئی کان میں روئی رکھ دو, ناک میں رکھ دو, پانی نہ جائے, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی پانی ڈال رہے ہیں, آنکھیں ذرا ہاتھ سے بند کریں. تو جیسے ہی وہ بند کرنے لگے, تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت صحابہ کرام متحیر کہ اب کیا کریں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے, یہ جس طرح عام غسل کی طرح سے ہم آپ کو دیں یا کس طرح. تو اب وہ پریشان. اتنے میں کونے میں سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے. تو ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور غسل دینے والے پانی ڈالتے ہوئے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آواز آئی, کہا گیا کہ یہ بند نہیں ہوں گی, یہ آنکھیں جس کی زیارت کے لیے کھلی ہیں اب کھلی ہی رہیں گی. اسألک لذۃ النظر الی وجہک, کیا ان کو لذت آتی ہوگی؟ یہ مومن کافر ہر ایک کی آنکھیں اس طرح
پوری کھل جاتی ہے، جتنی زندگی میں وہ کبھی کھولتا نہیں تھا اتنی. وہاں کا جب وہ منظر دیکھتے ہیں مومنین کے لیے جو فرشتوں کی قطار اور جنت کی نعمتیں وہ لے کر آتے ہیں، وہاں کی نعمتیں دکھاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے وہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور جو معذب ہوتے ہیں کفار تو وہ بھی اس طرح کھول دیتے ہیں جب وہ وہاں کے بھیانک عذاب کو دیکھتے ہیں، اسے ڈر کے مارے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آگے غسل دے رہے ہیں تو اب انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس طرح اس کو کھولنے کی کوشش کی. تو پھر دوسری مرتبہ آواز آئی. میں نے وہاں کہیں قصہ سنایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے آخری ایام میں وہاں مدرسہ علوم شرعیہ میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ حضرت نے استنجے سے فراغت کا تقاضا فرمایا تو پیشاب دانی لے کر مولانا نجیب اللہ کھڑے ہوئے. اتنے میں اتنے زور کی آسمان سے آواز آئی کہ میں بھاگا ہوا دروازے پر پہنچا. اب دروازے سے باہر جا کر مدرسہ علوم شرعیہ کے مین گیٹ پر جا کر وہاں سے باب جبریل تک میں دیکھ رہا ہوں، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی آدم ذات. سوچ میں پریشان کہ یہ آواز کیسی تھی، ایسی زبردست آواز. تو پھر مولانا نجیب اللہ صاحب پھر حضرت کے استنجے سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو مجھے وہ گھبرا کر کہنے لگے کیا آواز تھی. جو اوپر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے گھر میں سے اماں جان اوپر تھیں تو وہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا آواز. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، رات کے وقت میں طلباء محو خرام ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں نودرہ میں کسی نے عاطف غیبی نے ایک آواز دی اور فرمایا کہ مولانا انور شاہ صاحب کا ادھر آخری وقت ہے اور آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ آواز اتنے زور کی تھی کہ سب اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے. ادھر حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر قاری اصغر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب یہ آواز تم نے سنی؟ تو معلوم آگے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا وصال ہو گیا. تو اس طرح یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ ہاتھ انگلیاں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آواز آئی، کہا گیا کہ ان کی انگلیاں اسی طرح بند رہنے دو، ہمارے پاس پہنچیں گے ہم کھولیں گے. مصافحہ. حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے. چلو حاجی صاحب تشریف لے گئے، ہم اس عالم ہی کی باتیں کر لیں. ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں جیسے جنید بغدادی نے پوری آنکھیں کھول لی، دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو ادھر ابو علی رودباری حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں فرمایا کہ دیکھو یہ بہشت ہے، یہ بہشت ہے، یہ رسول اللہ ہیں. تو حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے،
یہ جنت کی تمام نعمتیں ہیں، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ جنت تجویز کی ہے، آپ کو یہ مرتبہ ملے گا، یہ مرتبہ بھی ملے گا، اور یہ مرتبہ بھی ہمیں مراتب گنوائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس مرتبے پر آپ کو فائز فرمائیں گے جس کو آپ نے کبھی سوچا تک بھی نہیں، آپ کو جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، ہم آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ حاضرین کو سنا کر کے حضرت شیخ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچوں کو کبھی ناراض ہو جائیں، ضد پر آ جائیں، تو جو چیز بھی پیش کریں کہ بھئی چلو اس کو یہ بسکٹ بہت پسند ہے، آپ نے پکڑوا دیا، پھینک ماریں گے۔ سویٹ پسند ہے، وہ دی تو اس کو پھینک ماریں گے۔ چلو چابی سے کھیلتا تھا تو وہ کہیں کسی کو چوٹ لگے اس طرح پھینکیں گے۔ کہ فون سے بہت کھیلتا ہے، وہ پیش کریں گے تو وہ کہیں فرش پر ٹوٹے اس طرح پھینک ماریں گے۔ نخرے، ان کے ناز اور نخرے، یہ کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ سب سنا کر کے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ مراتب ہیں، اور ہم نے آپ کے لیے یہ مراتب تجویز کیے ہیں، اور اس میں اتنا اونچا مرتبہ آپ کے لیے تجویز کیا ہے جس کو آپ نے کبھی سوچا تک بھی نہیں۔ پھر آگے حاضرین کو فرماتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں، اس جنت کی طرف ایک نظر بھر کر اس کو دیکھوں تک بھی نہیں۔ اب بزرگوں کے واقعات میں جہاں کہیں ایسے واقعات ہم سناتے ہیں، جس طرح خواجہ باقی باللہ صاحب کہ نہ دنیا دوست می دارم، نہ اقبارہ خریدارم، مرا چیزیں نمی بایت بجز دیدار یا اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ الہی مجھے نہ دنیا چاہیے، نہ آخرت چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ وہاں کی نعمتیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ تو اسی طرح شیخ ابو علی رودباری فرماتے ہیں کہ میں تو ایک نظر بھی ان کو نہیں دیکھوں گا، یہ جتنی نعمتیں سامنے کی جا رہی ہیں۔ آگے پھر اس کی دلیل دی اور فرماتے ہیں کہ ساری عمر روتے روتے، والد صاحب نے فرمایا نہیں کہ سارے اللہ والے روتے روتے اس جہان سے ساری عمر روتے رہے اور چلے گئے، ان کو وصال خدا ان کے لیے مقدر نہیں ہو سکا اس جہان میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے ساری عمر روتے روتے انتظار میں گزاری، اب آخری وقت میں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر ان نعمتوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے ان پر لگائے جاتے ہوں گے اس وقت بھی، کہ فرمانے لگے کہ یہ چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں کہ اگر میں ان کو قبول کر لوں تو میں ان کو قبول کر کے اس رشوت کو لے کر میں لوٹ جاؤں، اس کو رشوت قرار دیا، اور پھر جلال میں آ کر خطاب کر کے اس براہ راست ہوٹ لائن جو ان کی ہوگی، کہتے ہیں الہی مجھے تو یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف تو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پاک سے تعلق، ذات خداوندی سے تعلق ہمیں بھی ایسا نصیب فرمائے کہ ہم
اسی کو کے طالب ہوں، اسی کی ذات میں محو ہوں۔ دوستو، یہ مرحلہ اب ان حضرات کے لیے کتنا آسان ہوگا جو اس طرح نخرے کر رہے ہیں۔ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے۔ آخری وقت میں سب چاروں طرف مجمع مشائخ کا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم اچانک کوئی رجل غیبی، جیسے حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عین القضاۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف رکھتے ہیں، تو وہ تمام گھر والوں نے دیکھا کہ اب لکھنؤ، اس زمانے کا لکھنؤ، اس وقت تو کچھ نہ کچھ دنیا متغیر ہو گئی تو جلدی کوئی پہنچ بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یمنی لباس میں 2 عرب داخل ہوئے اور انہوں نے عربی میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ سنتے 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 وہ روتے رہے، لوٹتے رہے، تڑپتے رہے، اور اسی میں جان مالک کو سونپ دی، اسی میں روح پرواز کر گئی۔ تو اسی طرح حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سب مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی شخص نمودار ہوا اور اس نے ریشم پر لکھی ہوئی ایک تحریر پیش کی۔ تو حضرت نے اس کو لیا، پڑھا، روتے رہے، آنکھوں پر رکھا، چومتے رہے، دل پر رکھا، اور اس کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ کتنا اعزاز کے ساتھ بلاوا، کتنا اعزاز کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت کے جنازے کو لے کر جب نکلے ہیں کہ چلو جنازہ لے جا کر رکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، تو جیسا مولانا انور شاہ صاحب کی وفات پر ایک زور کی آواز آسمان سے نودرہ میں سارے دیوبند میں سنی گئی، جیسے وہاں علوم شرعیہ میں حضرت کے لیے آسمان سے ہاتف آواز دے رہا ہے، تو ایسی مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے لیے ابھی صفیں بن رہی ہیں۔ ابھی امام صاحب نے کوئی تکبیر کہی ہوگی، نہیں کہی ہوگی، ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، اتنے میں زور سے آواز ہوئی کہ بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی جان کی فکر میں مصروف ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ تو ان کو اس میں مشغول کر کے مجمع کو اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ جیسے مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت وہ تحریر جو پیش کی جا رہی ہے ریشمی رومال پر لکھی ہوئی، جیسے سید ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ جو میں نے تجھ سے عقد کیا تو جبریل امین نے ایک دفعہ ہتھیلی میں تیری تصویر بتائی تھی کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے عائشہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر جبریل امین نے بتائی۔ تو یہ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور زور کی آواز ہوئی، وہ اپنی فکر میں سب مصروف ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنازے کی جگہ لوگوں کے ہٹنے کی وجہ سے خالی ہوئی، تو وہاں پر قطار اتر رہی آسمان سے اور وہ آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھ رہے ہیں۔
ہمارے اکابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی کرامات عطا فرمائی، کیسی کیسی دنیا کو بتانے کے لیے ان کی خوبیاں کہ کس درجے کے انسان تھے، حق تعالی شانہ نے کیسے کیسے واقعات دنیا کو دکھائے۔ اور حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ جا رہا تھا تو وہاں رستے میں کوئی یہودیوں کا معبد تھا، سینیگوگ، تو وہاں سے جنازہ گزرا تو ان کا ربائی دوڑتا ہوا جنازے کے پاس پہنچا، اس نے جنازے کو پکڑ لیا اور وہ کہتا ہے جنازہ اٹھانے والوں سے دیکھو دیکھو، ان کا کیا دیکھیں، جنازہ ہے، ہم اٹھا کر سب اٹھائے ہوئے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ ارا ما لا ترون، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے قطاریں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی اس جنازے کے ساتھ ساتھ۔ تو اسی کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ حق تعالی شانہ ان اکابر اولیاء اللہ کے حالات پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح وہ حق تعالی شانہ کی یاد اپنے دل میں بسانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہے، کتنے طریقوں سے ہمیں سکھاتے رہے کہ تم مراقبہ موت کیا کرو، مراقبہ معیت کیا کرو۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان اللہ معنا وہو معکم اینما کنتم، ان آیات کو سوچ کر مراقبہ معیت کیا کرو اور مراقبہ نعمت کیا کرو کہ اپنے حق تعالی شانہ نے جسم میں کیا کیا نعمتیں ہمارے اس جسم میں رکھی ہیں، ایک ایک نعمت کو تم گھنٹوں سوچ سکتے ہو۔ تو یہ قسمہ قسم کے مراقبات اور قسمہ قسم کے رستے اور علاج ہمارے لیے تجویز فرمائے تاکہ ہم کچھ تو آگے بڑھیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں، نہ ان کی سوانح عمریاں پڑھنے کی، نہ ان کے حالات معلوم کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جس طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فلاں بزرگ کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو حق تعالی شانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کا تعلق جو ان حضرات کے لیے مقدر تھا وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ابھی درود شریف پڑھ کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اس بچے نے جس نے قرآن کریم حفظ ختم کیا، اللہ تعالی ہر گھر میں ایسے حفاظ پیدا فرمائے۔ جس طرح صحت کے ساتھ اس بچے نے پڑھا، اس طرح صحت کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔